السلام علیکم جی. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر نیب کی طرف سے دی گئی درخواست جو ہے اس کی سماعت ہوئی اور ابتدائی سماعت ہوئی. اور ابتدائی سماعت کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ دوسرے فریق کو طلب کر لیا ہے. وہ درخواست کیا تھی؟ وہ درخواست یہ تھی کہ مریم نواز شریف چونکہ اداروں کے خلاف بہت تقریریں کر رہی ہیں تو اس لیے ان کی بیل جو ہے وہ معطل کی جائے. اگرچہ نیب نے اپنی اس درخواست کے اندر خود اعتراف بھی کیا ہے کہ جناب وہ جو یوسف صاحب ہیں ان کے کزن جو ہیں وہ نواز شریف اور نواز شریف کے بڑے بھائی جو تھے ان کے بیٹے جو ہیں وہ اور مریم نے 2 دفعہ نیب کے دفتر آ کے اس کے سوالوں کا جواب بھی دیا ہے، تاہم وہ سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے پائیں اور یہ اکاؤنٹس نہیں بتا پائیں کہ یہ افراد جو ہیں جنہوں نے بیرون ملک سے چودھری شوگر مل کے اندر جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ کیسے کی تھی اور اس کی کمپوزیشن کیا تھی. ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے. ایک عام اور بلو ایوریج اوسط سے بھی کم درجے کی عقل کا بندہ جس کی قانون سے تھوڑی سی بھی شنوائی نہ ہو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو شیئرز جو ہوتے ہیں جو لسٹڈ کمپنی کے نہیں ہوتے ان کی لین دین اور آمد جامد جو ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے رکھنا ہوتا ہے، ڈائریکٹر کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹر خاص طور پہ وہ جو کیئر ٹیکر ڈائریکٹر ہو، یعنی کہ مریم صاحبہ کو جو جس بات میں طلب کیا جا رہا ہے وہ ان شیئرز کی ڈائریکٹ ہولڈر نہیں ہیں اور اس لیے وہ کیئر ٹیکر تھیں اپنے بھائی کے شیئرز کی. تو خیر اس کے اوپر نیب نے انہیں پہلے بھی بند کر کے رکھا تھا اور اب پھر چونکہ نیب کے مالکوں کو مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو پہلے انہوں نے دھمکی لگائی اور اب ان کو یہ اپلیکیشن موو کر دی. اس اپلیکیشن کو ٹیکنیکلی بہت ہی جسے کہنا چاہیے غلط ایڈوائس دی گئی ہے حکومت کو. مجھے یاد ہے کہ جب ہماری بیل ہو گئی، جب ہمیں اٹھایا گیا اور اگلے 24 گھنٹے میں ہماری ضمانت ہو گئی تو ہماری ضمانت کینسل کروانے کے لیے حکومت جو تھی وہ عدالت میں گئی اپیل میں. تو وہاں پہ انہی دنوں کے اندر جو پی ٹی آئی کے اپنے چیف جسٹس کھوسا صاحب جو تھے انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ضمانت جب ایک دفعہ دے دی جائے کسی جرم کے اندر تو پھر وہ واپس نہیں لی جا سکتی. ہاں وہ بندہ کسی دوسرے جرم کے اندر انوالو ہو تو پھر اس جرم کا مقدمہ کر کے تو اس میں اس کو گرفتار کرایا جا سکتا ہے اور پھر اس میں وہ نئی ضمانت کے تحت آئے گا، جو مجھے جو فہم یاد ہے. تو اب جب کہ گراؤنڈز بھی بہت فریولس ہیں کیونکہ فائنینشیل کرپشن کے چارجز تو نہیں لگائے گئے نا ضمانت کینسلیشن کے اندر، تو لہٰذا ایک عجیب و غریب سی درخواست ہے یار کی بونگی پارنڈے. یہ بالکل یوتھیا درخواست ہے، جس طرح آپ کو یوتھیا کی گفتگو کے اندر کوئی لاجک، کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی بیس نظر نہیں نہ آتی، اس طرح ایگزیکٹلی یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ڈرافٹ کی گئی ہے. مطلب شاید ان کا خیال ہے کہ عدالت نے تو ہمارا چہرہ دیکھ کے فیصلہ دے دینا، آرگومنٹ کس نے سننے ہیں، تو شاید اس لیے یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے. ایک بنیاد ہم نے بھی کوئی 12-13 سال سے زیادہ عرصے بلکہ 15 سال تک ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کی ہے اور ایک رپورٹر کے طور پہ جو کہ ایڈوکیٹ نہیں ہے، جو کہ لائر نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا درخواست آپ نے فائل کی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی مثال ہے، لیکن بہرحال کی گئی. چونکہ عدالت کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جب میرے خلاف بھی کوئی اپلیکیشن آئے گی تو مجھے عدالت کی طرف سے نوٹس آئے گا کہ جناب اتنے دنوں میں آپ حاضر ہوں، اور یہ نوٹس نارملی 15 دنوں کا ہی ہوتا ہے. تو 15 دن جو ہے عدالت نے اس سے بڑھا کے 22 دن تک کا نوٹس دے دیا. 7 اپریل کو زیادہ ممکنات میں ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ وکالتاً پیش ہوں گی، یعنی ان کا وکیل جائے گا اس نوٹس کے جواب کے اندر اور اس کو ایڈریس کرے گا. ایک بات ٹھیک ہو گیا. اور لیکن حکومت کا کیا پتہ ہے جی، وہ اسی بات کو ایشو بنا لے کہ جناب یہ تو ضمانت جو تھی وہ کرمنل پروسیجر کے اندر کینسل ہوئی تھی، اس لیے پرسنل ہیئرنگ ضروری تھی. یعنی آپ انہیں ایک اور موقع فراہم کریں گے کہ وہ باہر آئیں اور وہاں پہ میڈیا اکٹھا ہوگا، اس کے ساتھ بات کریں، ان کے کارکن نعرے لگائیں، ہائی کورٹ میں دھما چوکڑی مچے. ٹھیک ہے، یہ آپ ایک اور موقع فراہم کریں گے. ایک تو یہ اس کا پہلو ہو گیا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ سے روکنے کے لیے بھی یہ درخواست دائر کی گئی ہے. لانگ مارچ کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ کی قیادت چونکہ انہوں نے فرمانی ہے. میرا خیال ہے کہ بات شاید اس سے آگے ہے. اصل میں ایشو یہ ہے
کہ جو مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور جس کے اوپر اب پورا موقع بن گیا ہے کہ وہ جو قاصد ہے اس کو قتل کیا جائے، یعنی مریم نواز شریف کو جو دھمکی بھجوائی گئی ہے اب تک کی ہمارے جو علم میں گفتگو آئی ہے وہ کسی قاصد کے ذریعے بھجوائی گئی ہے۔ اب سمیش کا لفظ جو دھمکی بھجوانے والا ہے وہ کہہ رہا جی میں نے بولا ہی نہیں ہے۔ اب سمیش کے لفظ کے اوپر مطالب یہی تھے اور یہی ہیں اور یہی رہیں گے، چونکہ وہ اب بات ہمارے اوپر آ گئی تھی اور اس بات کو ڈائیورٹ کرنا تھا، تو کہیں گے کہ اتنی ہابڑ دابڑ قسم کی بونگی اپلیکیشن کیوں ڈالی گئی؟ اس لیے ڈالی گئی کہ اس نے ڈائریکٹ انگل اٹھا دی تھی کہ جناب آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی اتنی سٹرونگ ورڈڈ کے اندر نام لے کے جب نومینیٹ کر دیا گیا ہے ان کو، تو اس سے توجہ ہٹائی جانا مقصود ہے۔ اب دیکھیں گے وہ بات ڈسکس نہیں ہو رہی، سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکس نہیں ہونے دی جا رہی نا، تو اس لیے اصل میں جو ایشو ہے اس ایپلیکیشن کا بنیاد جو ہے وہ میاں صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ ہے اور اس بیان کی طرف سے توجہ ہٹایا جانا ہے۔ اب ڈسکشن میں آج ہم بھی ویلاگ اسی پہ کر رہے ہیں تو آؤٹ آف ڈسکشن چلا گیا نا وہ بیان، تو اب اس کی اگلی تاریخ پڑے گی، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر محاسن کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کریں گے، ہم ڈسکس کریں گے۔ تو وہ جو مریم صاحبہ کو قتل کر دینے کی جو دھمکی دی گئی ہے اور جس کے بعد جو ہے ان کو فزیکلی سمیش کر دینے کی، سمیش کا مطلب ہوتا ہے کچل کے رکھ دینا، ٹھیک ہے، مسل دینا، یہ ہے سمیش کا مطلب۔ تو یہ جو سمیش کرنے کی جو دھمکی دی گئی ہے وہ آؤٹ آف ڈسکشن ہو جائے گی اور یوں ہمارا بنیادی مقصد حل ہو جائے گا اور ہم ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ، اور اس اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ اب شہباز گل صاحب ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پہ نون لیگی بھی شاید تیاری میں آئے، نہیں انڈا شنڈا مل جاتا ہے وہاں سے، سیاہی بھی مل جاتی ہے، تو کسی نے وہاں پہ سیاہی پکڑی اور انڈا پکڑا اور وہ اس کے سر پہ توڑ دیا اور سیاہی جو ہے وہ ان کے منہ پہ پھینکی۔ تو وہ جو ویڈیو آئی ہے اس میں وہ چہرہ چہرہ صاف کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو پولیس والے انہیں اسکارٹ کرتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو انہی کی زبان میں کے اندر اگر جواب دیا جائے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ وہاں پہ نون لیگی اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ لینے کیا گئے تھے؟ نہ آپ کا کوئی مقدمہ تھا، آپ وہاں پہ چیزہ لینے گئے تھے؟ ریاست کا نیب اگر اس کے اندر پٹیشنر تھا تو آپ کو وہاں پہ جانے کی کیا پڑی ہوئی تھی؟ آپ کہیں گے کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ شہباز گل صاحب کا فکرہ میں لوٹا رہا ہوں۔ فطرت اتنی ان کے اوپر آج کل نامہرباں ہے کہ ان کا ہر فکرہ جو ہے وہ ان کو اگلے 24 سے 72 گھنٹوں میں لوٹا دیتے ہیں۔ جس دن پارلیمنٹ کے باہر یوتھیوں نے پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرینز پہ حملہ کیا تھا تو اس شخص کا سب سے پہلے یہ ٹویٹ آیا تھا کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ کر کیا رہے تھے؟ حالانکہ ویڈیو سب نے دیکھی کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یوتھیے وہ دور سے نعرے لگانا شروع ہوئے ہیں، کرائے کے ٹٹو جو اس دن آئے ہوئے تھے وہ وہاں سے نعرے لگانا شروع ہوئے ہیں اور ان کے اوپر آ کے حملہ آور ہو گئے ہیں۔ لیکن شہباز گل صاحب نے یہ کہا، تو چونکہ شہباز گل صاحب نے اس دن یہ نامعقول بات کی تھی تو نامعقول بات کے جواب کے اندر آج ہم بھی وہ نامعقول بات انہیں لوٹا رہے ہیں کہ حضرت اگر آپ کو پتا تھا کہ وہاں پہ نون لیگی اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ مینگو لینے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیں جناب، یہ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔